اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے میں مسلسل سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور اپنی بساط اور اپنے مطالعے کے مطابق مولا کائنات کے خطبات کے جملوں کی توضیح و تشریح اور خطبے کا کوئی تاریخی پس منظر ہے تو اسے بھی پیش کرنے کی صحیح اور کوشش کرتا ہوں۔ اسی تسلسل میں آج خطبہ نمبر 47 لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابتدائی طور پر 47 نمبر خطبے کے پس منظر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ خطبہ سید رضی علیہ الرحمہ نے جتنا نقل فرمایا ہے کہ معمولاً سید رضی علیہ الرحمہ نے خطبات مکمل نقل نہیں فرمائے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر خطبات کے بہت ہی کم جملے نقل فرمائے ہیں۔ آج کا خطبہ اور جتنا حصہ نہج البلاغہ میں موجود ہے وہ صرف ایک کوفے سے متعلق سرکار مولا کائنات کی پیشن گوئی سے متعلق ہے۔ میں ان جملات کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد خود پیشن گوئی سے متعلق اور کس طرح کی پیشن گوئی کی ہے اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو۔ امام فرماتے ہیں پیشن گوئی کرتے ہوئے کوفے کو مخاطب کر کے کہ انی بک یا کوفہ تمدین مد العدیم العقادی تعرکین بالنوازل وترکبین بالزلازل وانی لأعلم انہ ما اراد بک جبارا سوءا الا ابتلاہ اللہ بشاغل ورماہ بقاتل۔ اتنا ہی حصہ اس خطبے کا سید رضی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے، اور یہ صرف کوفے سے متعلق ایک پیشن گوئی ہے۔ اس کو دو حصے گویا اس میں شامل ہیں۔ کوفے سے متعلق امام نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ گویا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ بے انتہا آلام و مسائل سے دوچار ہوگا، اور اسی کیفیت کو بھی بتایا ہے کہ وہ کس طرح کے یعنی کتنی سختیاں ہوں گی اور وہ مسائل کس نوعیت کے ہوں گے، اس کو بھی نسبتاً بیان کیا ہے، اگرچہ تشریحاً نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی امام نے اپنی پیشن گوئی میں فرمایا کہ جو بھی کوفے کو مبتلا بلا قرار دے گا خود اللہ اسے بھی مبتلا آلام و مسائل و مصائب ضرور کرے گا۔ یہ دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیشن گوئی معمولاً ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے افراد ملیں گے جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، کچھ علامتوں کو دیکھ کر کے پیشن گوئیاں کرتے ہیں،
اور کچھ نشانات کو دیکھ کر کے اس سے متعلق جو ان کا علم ہوتا ہے پیشین گوئی کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تو اگر آج ہم امام سے متعلق پیشین گوئی کا لفظ بول رہے ہیں تو کیا ان کی پیشین گوئی بھی اسی طرح کی پیشین گوئی مانی جائے گی جیسے عام لوگ کسی طرح کے نشانات کو دیکھ کر کے، حالات کو دیکھ کر کے پیشین گوئیاں کرتے ہیں؟ مثلاً پرانے زمانے میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے تھے جو انسان کے وجود میں پائی جانے والی علامتیں، مثلاً قد و قامت یا چہرے کا رنگ و ڈھنگ یا انسان کے جسم پر مختلف قسم کے نشانات، مثلاً ہاتھ کے ہتھیلیوں میں یا انگلیوں میں جس طرح کے نشانات پائے جاتے ہیں، یا جسم کے کسی اور حصے میں کسی طرح کے نشانات کا پائے جانے سے انسان پہلے زمانے میں بھی بہت ساری باتیں اس سے متعلق بتا دیتا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ چیز آ سکتی ہے۔ وہ اچھائی بھی ہو سکتی تھی، خیر و خوبیاں بھی ہو سکتی تھیں، اور امکان ہے بہت سارے مسائل اور مشکلات سے متعلق بھی گفتگو کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس طرح کے علوم کہے جاتے ہیں، علوم ہیں، آج بھی پائے جاتے ہیں کہ انسان کے جسم پر پائے جانے والے نشانات کے ذریعے سے ہم کسی خبر کو بتا سکتے ہیں جو اس کی زندگی میں آئے گی، جو اس کے زندگی میں سامنے آنے کا امکان پایا جاتا ہے۔ وہ کس حد تک صحیح ہوتی ہے، کتنی صحیح ہوتی ہے، یہ خود مورد گفتگو ہے۔ بات آ گئی تو خالی اتنی بات کہہ دوں، شاید یہ مفید بھی ثابت ہو سامعین کے لیے، کہ کسی چیز کے اثرات کے انسان ہمیشہ سے قائل رہے ہیں اور جو واقعیت پر مبنی ہے، یعنی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اثرات پائے جاتے ہیں اور ان کے اثرات کسی چیز پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً سورج کا ایک اثر ہوتا ہے، چاند کا ایک اثر ہوتا ہے، ہوا کا ایک اثر ہوتا ہے، موسم کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اثرات زمین پر بھی مرتب ہوتے ہیں، انسان کے وجود پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، حالات بھی ان اثرات کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یعنی زمان و زمین اور افراد بھی ان چیزوں کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور اس کا کوئی انسان منکر نہیں ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا اثر نہ ہو، سورج کا اثر نہ ہو، ہوا کے اثرات نہ ہو، ٹھنڈی یا گرم ہوا کے اثرات نہ ہوں، گرد و غبار کے اثرات نہ ہوں۔ ہیں، اثرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی طرح سے ستاروں کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں، خاص طور سے یہ مورد گفتگو ہے، ستاروں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم نے در و دیوار بنا دیے ہیں، ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، پتھروں کے اثرات ہوتے ہیں، پتھروں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ان قسموں کے اثرات الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ عقیق ہے، فیروزہ ہے، دوسرے بہت سارے پتھر ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اعضاء اور جوارح اور ان اعضاء اور جوارح پر پائے جانے والے نشانات کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کا یا انسان جس زمانے میں اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، اس کے بھی اثرات اس کے جسم پر مرتب ہو سکتے ہیں، اور انسان جس طریقے کے افکار ہوں اس کے بھی اثرات انسان کے جسم پر یا دوسروں پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ انسان کا جسم بھی کسی چیز کو اثر کو قبول کر بھی لیتا ہے اور اپنے وجود کے اثرات دوسروں پر ڈال بھی سکتا ہے۔
مثلا اگر کوئی شخص ریاضت کرے، صحیح کوشش کرے، محنت مشقت کرے اور اپنے آنکھ کو سورج سے ملانے کی صحیح کوشش کرو، اتنی قوت حاصل ہو جائے کہ وہ سورج سے آنکھ ملا سکے، تو یقیناً اس آنکھ میں اثر بھی آ سکتا ہے کہ وہ نظر کسی پہ پڑے تو دوسرے پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکیں۔ یہ کسی چیز پر سے اپنے اندر اثر کو قبول کرنا اور پھر اپنے سے کسی دوسرے پر اثر ڈالنا آمدن بھی ہو سکتا ہے، یعنی شعور کے حالت میں بھی ہو سکتا ہے، اور لا شعوری چیز طور پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کسی کی نظر لگ گئی ہوگی، کیس کہا جاتا ہے، یعنی اثرات ہوتے ہیں کسی کے انسان کے نگاہ کے اور فکر کے۔ ادھر انسان غصہ کرتا ہے، غصے کے اثرات انسان کے خون پہ پڑتا ہے، اس کو وجود پہ پڑتا ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ غمگین ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آدمی فوراً پہچان لیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز میں بھی کسی اثر کا پایا جانا اور اس اثر کا کسی فرد پر پڑھنا، ان دونوں پر گفتگو ہوتی ہے۔ مثلاً کہ فلاں شخص فلاں ستارے میں پیدا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے اس ستارے کے خصوصیات ہوں، کہا جائے کہ بڑا خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یا دوسرے کو دوسری کیفیات کو بیان کیا جائے۔ تو آیا چاند، سورج، پتھر یا کسی چیز میں بھی جو اثرات پائے جاتے ہیں، وہ اثرات ان کے اپنے ذاتی ہیں یا ان اثرات کا بھی کوئی خالق ہے کہ جس نے ان اثرات کو خلق کیا ہے۔ ستارے کے بھی اگر ہم کسی اثر کے قائل ہیں کہ وہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو آیا اس اثر کو کسی خالق نے پیدا کیا؟ اس میں سورج کو گرمی اللہ نے دی ہے، چاند کو نمی جو ہے اور سب کچھ اللہ نے دی ہے، اس کے جو خصوصیات ہیں اس نے اس میں خلق کیا ہے ان اثرات کو، یا یہ کہ اس کا اپنا ذاتی اثر ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ چاند ستارے یا کسی چیز میں اس کے اثرات اس کے اپنے ذاتی ہیں اور وہ بہرحال دوسرے پر اثر انداز ہوں گے، تو گویا کہ ہم اسی کو خالق ماننے لگے ہیں، ہم مشرک ہو جائیں گے۔ کسی نے اس میں اس اثر کو پیدا کیا ہے، اور جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ کسی نے اس چیز میں اثر کو پیدا کیا ہے، تو دوسرا یقین یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو پیدا کر سکتا ہے وہی اس اثر کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے اثرات میرے اوپر برے پڑنے والے یا پڑیں گے، تو ہم دعا بھی کر سکتے ہیں اللہ کے۔ اگر ہم اس کو زائل نہیں کر سکتے ہیں، نہیں اپنے کو بچا سکتے ہیں، تو اللہ کی قوت سے ہم سہارا لیتے ہوئے دعا کریں کہ پروردگارہ تو اگر اس میں اس اثر کو پیدا کر سکتا ہے تو اس اثر کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں سرکار مولا کائنات کا خطبہ ہے، جنگ کے موقع پر آپ جا رہے تھے، کسی نجومی نے کہا کہ ستارہ آپ کے موافق نہیں ہے، یعنی ستارے کا اثر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جنگ جیت نہیں سکتے ہیں، لیکن سرکار مولا کائنات نے اس کے کہے پر توجہ نہیں دی۔ آپ جس سفر پر نکل چکے تھے گئے اور وہ کامیاب ہو کر کے پلٹے، پھر اسی نجومی نے دیکھا، پھر ستارے کو دیکھا، تو اس نے کہا اس کا اثر بدل گیا ہے، اب اس کا اثر بدل چکا ہے یا بدل گیا تھا۔ تو خود اگر وہ اتنا عالم و آگاہ تھا اور اپنے علم سے یہ جان سکتا تھا کہ اس ستارے کے اثرات کیا ہیں، اور بعد میں یہ جان سکے کہ اس کا اثر بدل گیا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا۔ اور چونکہ مولا کائنات کے کی ذات سے متعلق اور امام کے قول اور خطبہ موجود ہے اس میں کہ امام نے توجہ نہیں کی اس نجومی کی بات پر اور گئے اور واپس آئے کامیاب ہو کر کے، اس کا خود بھی کہنا ہے کہ اثر بدل گیا ہے، اور خود مولا کائنات نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جو اس طرح کا قائل ہوگا کہ اثرات اس کے ذاتی ہوں مرتب ہوتا ہے، تو گویا وہ خود شرک کر رہا ہے، وہ ایک طرح سے وہ مشرک ہے، اللہ کی افعال میں، اللہ کے کاموں میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے رہا ہے۔
لہٰذا ہمیں کبھی اس بات کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ کسی چیز میں جو اثر پایا جاتا ہے اس کا ذاتی ہے، کسی خالق نے پیدا کیا ہے، ایک خالق نے پیدا کیا تو وہ خالق اس اثر کو بدل بھی سکتا ہے اگر ہماری قدرت میں نہیں ہے اس کا بدلنا تو، ورنہ اگر معبود نے ہمیں قدرت و طاقت دی ہے کہ ہم بدل سکتے ہیں، ہم بھی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو یقیناً ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت کا استعمال کر کے اس کو بدلیں اور اس کو دور کریں اگر وہ برے اثرات ہیں، یا اس کو قبول کریں اپنی زندگی میں لگائیں اگر اس کے اچھے اثرات ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار مولا کائنات نے یہ پیشین گوئی کی ہے، پرانے زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں پیشین گوئی کرنے والے، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس کے اثرات کو بیان کرتے ہیں۔ پیشین گوئیاں جو گزشتہ زمانے میں کرنے والے تھے یا آج کر رہے ہیں اور ہم نہیں رہیں گے تب بھی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے پیشین گوئیاں کرنے والے، ان کی پیشین گوئی اور معصوم کی پیشین گوئی میں بنیادی بہت فرق ہے۔ امام اور معصوم جو پیشین گوئی کرتے ہیں وہ ایک خبر ہے، وہ خبر دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ خبر جو بالکل مطابق واقعہ ہو، واقعے کے بالکل مطابق جو خبر ہو وہ خبر ہے۔ گئے امام یا معصوم اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے، اس کی نگاہوں میں ہے، وہ دیکھ کر کے اسے بیان کر رہا ہے۔ ہر چیز ہر ایک کے نگاہ میں ہونا یا ہر انسان کی فکر اور اس کی دور اندیشی کا حد و انتہا برابر کی نہیں ہو سکتی۔ معصومین دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں اس کی ایک مثال بھی دے سکتا ہوں۔ اگر میں کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس کمرے میں جدھر میں نے رخ کیا ہے ادھر ایک روشن دان لگا ہو، ایک کھڑکی لگی ہوئی ہو، اس سے باہر کی چیز دکھائی دے رہی ہو، اگر میں اس کھڑکی سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ سامنے ریل کی پٹری ہے، تھوڑی دیر کے بعد جو اسی ریل کی پٹری پر ٹرین چلنے لگی، تو چونکہ وہ کھڑکی جتنی لمبی چوڑی ہے اسی کے اعتبار سے میں گزرنے والی ٹرین کے حصے کو دیکھوں گا، پوری ٹرین مجھے نہیں دکھائی دے گی۔ پہلے اس کھڑکی کے سامنے اس کا انجن آئے گا، میں دیکھوں گا کہ انجن گزر گیا ہے، پھر اس کے پیچھے لگا ہوا دوسرا ڈبہ آئے گا، اس کے پیچھے تیسرا، اور مجھے وہ چیز دھیرے دھیرے دکھائی دیتی رہے گی۔ ایک جب انجن گزر جائے گا تب ایک ڈبہ دکھائی دے گا، پھر یہ گزر جائے گا تب، تو جو گزر گیا وہ میرے لیے ماضی ہوگا، جو میرے سامنے ہو میرے لیے حال ہوگا، جو ابھی حصہ میرے سامنے نہیں گزرا ہے، اس کھڑکی کے سامنے نہیں آیا ہے، وہ ابھی میرے لیے مستقبل رہے گا۔ لیکن اگر اسی مکان کی چھت پر کوئی ہو تو اسی ٹرین کا حصہ اس بلندی پر رہنے والے شخص کے لیے کوئی نماضی ہے، ٹرین کا کوئی حصہ نماضی بنے گا، نہ کوئی حصہ مستقبل رہے گا، بلکہ ساری کی ساری ٹرین اس کی ایک نگاہ میں ہوگی، چونکہ وہ بلندی پہ پوری پٹری کو اور پوری ٹرین کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو کمرے میں ہے اور کھڑکی صرف لگی ہوئی ہے تو کھڑکی کے مطابق سے جتنا حصہ گزرے گا اتنا ہی دکھائی دے گا۔ ایسے ہی معصومین علیہ السلام اپنے علم اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی خصوصیات کے اعتبار سے وہ بے انتہا بلندی پہ ہوتے ہیں۔ ہم صرف سامنے کی چیز جو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے جتنے بھی اللہ انہوں نے قدرت اور فضیلت عطا فرمائی ہے اس اعتبار سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو خبر دے رہے ہوتے ہیں وہ گویا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ مولا کائنات نے کوفے کے بارے میں جو خبر دی ہے، یعنی جو پیشین گوئی کر رہے ہیں، وہ چونکہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے اسی لیے ہم اسے پیشین گوئی کا ترجمہ کریں گے، اس لیے کہ ہمارے اعتبار سے وہ بعد میں آنے والی ہے، لیکن امام تو گیا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز ہونے والی ہے۔ جیسے ہم اللہ کی ذات کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے خصوصیات یا صفات میں سے ایک صفت بیان کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے،
وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ سچ بتائیں، کیا اللہ کے لیے بھی کوئی چیز غیب ہے یا غائب ہے اللہ کی ذات سے؟ اللہ کی ذات سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے۔ جب سے کائنات ہے اس وقت سے اور جب تک رہے گی، اور جو کچھ ہے، وہ جو نہیں تھا، وہ جو ہوگا، اس سب کا علم رکھتا ہے۔ کوئی چیز اس کے ذات سے اور اس کے علم سے الگ ہے ہی نہیں، کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ پھر اس کو عالم الغیب کیوں کہتے ہیں؟ ہم اپنی نسبت سے کہتے ہیں، چونکہ ہماری نسبت سے چیزیں غائب ہیں اور غیب کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ ہماری نسبت سے وہ ان چیزوں کا جاننے والا ہے۔ ایسے ہی پیشن گوئی کا لفظ ہم جو استعمال کر رہے ہیں اپنی نسبت سے، ورنہ امام کے تو گویا سامنے وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آئے اس پیشن گوئی کو دیکھیں کہ پیشن گوئی کیا فرما رہے ہیں مولا کائنات، اس کے بارے میں بھی عرض کروں کہ امام نے کوفے کے بارے میں جو پیشن گوئی کی، اسی کے ساتھ ساتھ ضمن میں یہ بھی بیان واضح ہو رہا ہے کہ امام کوفے کی ایک فضیلت کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی سرزمین کوفہ پر ظلم کرے گا وہ ظالم بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، اس کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں ملے گا، اللہ اس کو مبتلا بلا کرے گا، وہ اذیتوں سے دوچار ہوگا، آزمائشوں سے دوچار ہوگا جس نے کوفے کے ساتھ میں ایسا کیا۔ بڑے مسائل اس سلسلے میں سوچنے کے لائق بھی ہیں کہ سوچا جائے کہ یقیناً سرکار مولا کائنات نے جہاں یہ قداست بیان کی کوفے کی اور یہ اہمیت بیان کی کہ جو بھی اس پر ظلم کرے گا کوفے پر، سرزمین کوفہ پر، وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امام نے بعض خطبات میں کوفے کے اس طرح سے کوفے کو بیان کیا ہے کہ اس سے اس کی مذمت بھی نکلتی ہے، کہ گویا امام نے اس کی مذمت بھی فرمائی ہے۔ اگر آپ امام کے خطبے کو دیکھیں، غالباً 125 نمبر ہے، جس میں امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان لم تکونی الا انت تحب عاصیرک فقبحک اللہ، تمہارا برا کرے اگر تو ہی اس طریقے سے کوفہ ایسا ہوگا تو اللہ تیرا برا کرے۔ لیکن دونوں جملے میں اگر آپ غور کریں گے تو امام نے ایک جگہ سرزمین کوفہ یعنی جو ہم اس وقت خطبہ پڑھ رہے ہیں اس میں سرزمین کوفہ کی قداست بیان کر رہے ہیں، اور جہاں اس سے کی مذمت نکل رہی ہے اصل میں وہاں مقصود خود کوفہ نہیں مراد ہے بلکہ اہل کوفہ ہیں، لیکن کوفہ کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے تاکہ مراد ہوں اہل کوفہ، ایسے ہیں۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، آئیے میں امام کے ان جملے کے ایک ایک جملے کی کسی حد تک توضیح کر سکوں تو آپ کے حوالے کر سکوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کأنی بک یا کوفہ تم الدین، کأنی بک یا کوفہ تم الدین مد العدیم، گویا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اے کوفہ کہ تجھے اس طرح سے کھینچا تانا جا رہا ہے جیسے بازار عکاظ میں کھالوں کو کھینچا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے، اس کے بھی تھوڑا سا اشارہ کر سکوں تاکہ بات واضح بھی رہے۔ بازار عکاظ مدینے سے قریب ایک جگہ جہاں سال میں لگ بھگ 1 مہینے کے لیے یا حد اقل 20 دنوں کے لیے بازار لگا کرتا تھا، اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، سارے قوم و قبیلے کے لوگ جمع ہوتے تھے،
بالکل ایک عید جیسا، ایک جشن جیسا جو ہے ماحول ہوتا تھا. جہاں ایک جشن اور عید کا ماحول ہوتا، وہیں بہت ساری خرافات بھی ہوتی تھیں. اس بازار عکاظ میں تمام چھوٹے بڑے جمع ہوتے تھے. ہر طرح کی شاعریاں بھی تھیں. زمانے میں شاعری کا بہت ہی رواج تھا. بڑے بڑے شعراء جمع ہوتے تھے. اور اسی طریقے سے مال و دولت کا بے تحاشا خرچ ہوتا تھا. وہ خرچ بھی کہ اچھائیوں پر کم ہی ہوتا تھا، شاید بلکہ نہیں ہوتا تھا، وہ برائیاں ہی تھیں ان برائیوں پر. تو کم سے کم 20 دنوں کے لیے، ورنہ 1 مہینے تک کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بازار لگا کرتا تھا سال میں 1 مرتبہ، اور ایک واقعاً جمع غفیر ہوتا تھا وہاں. اسی بازار میں ہر طرح کے سامان ہوتے تھے. وہاں کے کھال اور چمڑے کی ایک خصوصیت تھی. جیسے بہت ساری چیزیں بہت علاقے کی مشہور ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے اسٹیل کہیں کا مشہور ہو، لوہا کہیں کا مشہور ہو، کھانے پینے کی بعض مخصوص چیزیں کہیں کی مشہور ہوں، پھل فروٹ کہیں کے مشہور ہوں، کہ میرے لفظوں سے آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ یقیناً بہت ساری چیزیں بہت سارے علاقوں سے منسوب ہوتی ہیں کہ فلاں قسم کا فلاں پھل فلاں علاقے کا بہت اچھا ہوتا ہے، یا فلاں ملک کا بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی خصوصیتیں الگ ہوتی ہے. فلاں کھانا یا فلاں قسم کا کھانا فلاں علاقے کا بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور بہت ہی شہرت رکھتا ہے. فلاں قسم کی مٹھائی فلاں علاقے کی ہوتی ہے یا فلاں کمپنی کی ہوتی ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے. ایسے ہی عکاظ کے کھال کی شہرت تھی، اور وہاں کے کھال کی بنی ہوئی چیزوں کی بھی ایک حیثیت تھی اور مانا جاتا تھا. اس لیے وہاں کھال کا بہت زیادہ کاروبار ہوتا تھا. 1 مہینے میں کھال لائی جاتی تھی، دباغت ہوتی تھی، اس کو کھینچ تان کر کے بڑھانا، اس کو ٹھیک کرنا. ظاہر جب وہ شہرت رکھتی ہے تو وہاں کا مخصوص طور طریقہ بھی رہا ہوگا. امام وہاں کے کھال کی مثال دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں کھال کو کھینچ تان کے بڑا کر کے اچھا کیا جا رہا ہے، مثلاً اسی طریقے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ تجھے بھی ویسے ہی کھینچا تانا جا رہا ہے جیسے بازار عکاظ میں کھالوں کو کھینچا تانا جاتا ہے. اور ظاہر ہے ایک کھال کو بھی کھینچ تان کر کے جو ہے اس کو جس طرح کی چیز بنانی مقصود ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس کو کاٹا بھی جاتا ہے. امام بظاہر اس میں یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری نگاہ دکھائی دے رہی ہے کہ بہت سارے لوگ کوفہ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنا چاہیں گے، اس کو بڑھانا بھی چاہیں گے، بڑھا کر کے الگ کرنا بھی چاہیں گے. لیکن جو بھی کوفے کے ساتھ میں ایسا کرے گا، اللہ اسے بھی مبتلا آزمائش ضرور کرے گا، وہ بھی اطمینان سے نہیں رہ سکتا. اگلے جملوں کی توضیح سے پہلے میں اشارتاً 2-3 لوگوں کا تذکرہ کر دوں کہ جس کی طرف سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کہ جو یہاں ظلم کرے گا یہاں، یقیناً وہ بھی بچ کر کے نہیں رہ سکتا. تاریخ کے اعتبار سے ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے زیاد ابن ابی، جس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد تھا، جس کا ابن زیاد کے نام سے شہرت رکھتا ہے. وہ بھی ظالم ہی تھا اور بے انتہا ظالم تھا. لیکن زیاد ابن ابی کے بارے میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ کچھ بولنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے بلندی پہ آیا تو کچھ لوگوں نے اس کی طرف کنکریاں پھینکی، اس کو برا لگا. ظاہر ہے وہ وہاں کی بڑی شخصیت بھی تھی، ایک حاکم کی حیثیت رکھتا تھا، اور اگر کسی لوگوں نے ایسا کیا ہو
تو حاکم تو یوں بھی حاکم ہوتا ہے، اور کوئی اس طرح کی بدسلوکی کرے تو اسے کہاں معاف کرنے والا۔ لیکن ہر آدمی ایسا ہوتا بھی نہیں کہ سب کے دل میں محبت ہی اس کی اتر جائے، اور ہر آدمی اس کی تعظیم ہی کرے، اس کا احترام ہی کرے۔ انسان اپنے کردار سے اپنے کو باقی بھی رکھتا ہے اور اپنی محبت کو دوسروں کے دلوں تک پہنچاتا بھی ہے۔ ہر آدمی کی یہ خصوصیت نہیں ہوتی، آدمی صحیح اور کوشش کرے اور کہ یہ آدمی چاہتا ہے کہ سارے لوگ ہمارا احترام کریں، ہماری عزت کریں۔ اگر ایسی خواہش ہے تو یہ مشکل بھی نہیں، انسان اپنے کردار کو اتنا بلند کرے کہ اس کردار کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیں گے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاقیات کی وجہ سے۔ اور تاریخوں میں دیکھا ہے معصوم علیہ السلام نے عملی کر کے بھی اسے بتایا۔ دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متعلق مشہور ترین واقعہ کہ ایک شخص آتا ہے، اگرچہ جو ہے مخالف حکومت کی طرف سے آیا ہے، اور آنے کے بعد تعزیت ہی دینی ہے، تکلیف ہی پہنچانی ہے امام کو، آ کر کے برا بھلا دروازے پہ آ کے برا بھلا کہتا، دروازے پہ آ کر کے برا بھلا کہے۔ امام نے بجائے اس کے کسی غصے کا اظہار کریں، اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم اس شہر میں کچھ پریشان ہو؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھوکے ہو اور کسی نے کھانا نہ پیش کیا ہو، تمہیں کھانا تو میں پیش کرتا ہوں۔ کہ ایسا تو نہیں ہے تمہیں رہنے کی جگہ نہ ملی ہو، تمہیں رہنے کی جگہ تمہیں پیش کرتا ہوں۔ کہ ایسا تو نہ ہو کسی نے تمہیں اذیت پہنچائی تو میں اس سے بات کرنے کو، یعنی مسلسل امام نے اس طرح گفتگو کی کہ وہ اپنی زبان جو چلا رہا تھا برائی میں رکی، اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد اپنے سر کو آپ کے قدموں پہ رکھ دیا کہ واقعاً آپ فرزند رسول ہیں۔ یعنی انسان کا اخلاق کسی کو کتنی جلدی تبدیل کر دیتا ہے کہ میں تو ان کے گھر پر دروازے پہ آ کر ان کے منہ پہ ان کو برا بلا کہہ رہا ہوں، اور ان کا اخلاق ایسا ہے کہ گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، کھانا پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسروں کی اذیتوں سے بچانے کے لیے تیار ہیں۔ اخلاق اس طریقے سے انسان کو بلند کر دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے، اس کے ذات سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی اگر انسان چاہتا ہے کہ ہم کسی کے دل میں یا سبھی کے دل میں اپنی عزت بڑھا سکیں، بنا سکیں، تو یقینی طور پر انسان اپنے کردار کے ذریعے سے وہاں پہنچ سکتا ہے۔ زیاد ابن ابی خطبہ دینے جا رہا، تقریر کرنے جا رہا ہے، اور تقریر کے لیے شروع کی ہے، کچھ لوگوں نے کچھ کنکریاں اٹھے، پتھر اٹھا اس کی طرف گویا منہ پہ پھینکا۔ ساری کیسے برداشت ہوگا؟ اس نے وحشیانہ ظلم کیا ان لوگوں پر، خاص طور سے یہ گھروں کو حتیٰ کہ جلا دیا، جو گھر رہنے والے ہیں اس کو جلا دیا۔ لیکن جیسا کہ سرکار مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اس پیشن گوئی میں فرمایا کہ جو بھی ظلم کرے گا یہاں وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کو بھی اچھا محفوظ نہ رہنے کے سلسلے میں امام نے دو طرح کی بات کہی ہے۔ ایک بات یہ فرمائی ہے کہ اندر سے بھی مبتلا بلا ہوگا، اور خارج سے بھی، باہر سے بھی، الگ سے بھی دوسرا بھی اس کو اذیتوں میں مبتلا کرے گا۔ یہ بیماری میں مبتلا ہوا اندر سے، جیسے لگے گا اس کے اندر آگ، جیسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دی، نہ جانے کتنے لوگ ویسے ہی جل کے مر گئے۔ اس کے اندر ایسی بیماری پیدا کہ جیسے کہ اس کے جسم میں آگ لگی ہو، آگ، اور کسی طرح سے کچھ کیا جائے اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ امام نے بہت پہلے اس کوفے سے متعلق بات کہی ہے، اور یہ بعد میں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حجاج بن یوسف اسی کوفے کا میں رہا، اس نے کس قدر وہاں ظلم کیے ہیں، اس پر بھی ایک الگ سے مسلط ہوا شخص۔ اور ان لوگوں کو عمریں بھی زیادہ نہیں ملی ہیں، جن لوگوں کے اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے ان کے 50-55 سال سے زیادہ اس کی عمر بھی نہیں ہوئی ہے، تاکہ اس کو زیاد ابن ابی کے بارے میں تو تقریباً 34-35 سال کی عمر میں اس طریقے سے ہوا۔ جوانی میں
اس کے جوانی کے جذبات یا جوانی کے غصے کی بنیاد پر جو وہاں کوفے پر ظلم کیا تو یقیناً اس کا جیسا کہ امام نے فرمایا کہ اللہ اسے بھی مبتلا بلا کرے گا، اپنی زندگی میں دیکھنا ہی پڑا۔ اسی طریقے سے اور بھی افراد کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں تھوڑا سا جلدی سے کلمات کی توجیح کر لوں تو بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ تو امام پہلے یہی بات کہے کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں اے کوفہ کہ تمہیں ویسے کھینچا تانا جا رہا ہے جیسے کہ بازار اوکاز میں چمڑوں کو کھینچا تانا جا رہا ہے، اس کو بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے یا خوبصورت بنانے کے لیے، اور اس کو جس طرح کی چیز بنانی ہے اس چمڑے سے اس طریقے سے کاٹا جا رہا ہے۔ امام گویا اشارہ کر رہے ہیں کہ کوفہ تمہارے ساتھ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا، گویا کہ تمہاری کھال بھی اتاری جا رہی ہو اور اسے پھر کھینچا تانا بھی جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، الگ الگ کیا جا رہا ہے، اس کے حصے کیے جا رہے ہیں، ویسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور خالی یہی نہیں کہ ایسا کیا جا رہا ہے بلکہ بارہ طارقین بالنوازل، نہ جانے کس طرح کے مسائل مشکلات تمہارے اوپر نازل ہونے والے ہیں اور اذیت ناک جو ہے تکلیفیں تمہارے اوپر آنے والی ہیں۔ انی لعالم، اتنا بیان کرنے کے بعد امام دوسرے حصے کو بیان کر رہے ہیں کہ جیسے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا تمہارے ساتھ میں ہو رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرا علم اور یقین یہ بھی کہہ رہا ہے کیا کہ انی لعلم انہ ما اراد بک جبارا سوءا، کوئی بھی ظالم و جابر جو کوئی بھی تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، برا کرنے کا ارادہ کرے گا تو کرے گا تو ارادہ اور کرے گا تمہارے ساتھ برا بھی، مگر الا ابتلاہ اللہ بشاغل ورماہ بقاتل، خود اس کے اندر سے کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے گی کہ اس کا بدلہ ملنے لگے گا، بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، یا یہ کہ کسی قاتل کے حوالے ہو جائے گا، کوئی الگ سے آدمی آ کر کے اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا اور اسے قتل کرے گا، اسے انہی اذیتوں میں اور مسائل مشکلات میں ڈالے گا۔ یہ امام کی وصیت اور امام کی گویا پیشین گوئی کہ کوفہ کے ساتھ میں ایسا ہوگا۔ حقیقت میں کوفے کی بہرحال ایک حیثیت ہے، بے انتہا حیثیت ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ کوفے میں سے جہاں خراب افراد پیدا ہوئے ہیں وہاں سے نکلے ہیں، یقیناً اس کوفے میں بے انتہا صالح اور باوقار افراد بھی وہیں سے پیدا ہوئے ہیں، اور یقیناً وہاں معصوم علیہ السلام کے چاہنے والے بھی زیادہ پیدا ہوئے ہیں، اور شاید انہی وجہ سے جہاں جس شخص کو جس طرح کی بات کہنی ہوتی ہے ان چیزوں سے وہ سہارا لے لیتا ہے۔ ممکن ہے اگر کربلا کا بیان ہو تو مخالف گروہ یہ کہنے شروع کر دے کہ کوفے میں سبھی انہی لوگوں کے چاہنے والے تھے، اس لیے جو چاہنے والے تھے انہی نے مارا، پھر وہی رو بھی رہے ہیں۔ یقین آدمی کہہ سکتا ہے، چونکہ جب تاریخ کے اعتبار سے ان خصوصیات کو دیکھا جائے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے زیادہ کہاں پیدا ہوئے اور بڑے تو یقیناً کوفہ کو بلایا نہیں جا سکتا۔ کوفہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے کہ جہاں ائمہ اہل بیت کے وفادار پیدا ہوئے، لیکن اسی کوفے میں برے میں پیدا ہوئے۔ اگر خالی کسی جگہ کسی کے چاہنے والے ان کی اکثریت یا اقلیت جس اعتبار سے بھی رہے ہونے کی وجہ سے اگر جسے چاہا گیا ہے اس کو وہیں مار دیا جائے تو کوئی ضروری نہیں کہا جائے کہ چاہنے والوں نے مارا ہے۔ یہ وہاں برے لوگ پائے جاتے ہیں، بروں نے مارا، دوسرے لوگ پائے جاتے ہیں، دوسروں نے اس کو قتل کیا، ورنہ اگر خالی کوفہ سرکار مولائے کائنات کے دارالحکومت ہونے کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ سارے شیعان علی تھے وہاں، انہی نے حضرت امام حسین کو شہید کیا اور پھر رو رہے ہیں، تو ہم پھر مدینے کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ مدینے میں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنہیں نے بھی خلافت کی، ایک کی وہاں وفات ہوئی ہے، 2 قتل کیے گئے ہیں، تو کیا وہاں ان کے چاہنے والے نہیں تھے؟ تو کیا ہم یہ کہیں کہ مدینے والوں ہی نے قتل کیا ہے؟ تو انہی کے لوگ تھے، انہی کے چاہنے والے تھے، انہی کے مذہب مسلک کے والے تھے، انہی نے قتل کیا، یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہا جائے گا بھائی، نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ہر جگہ 100% سبھی چاہنے والے نہیں ہوتے ہیں، سبھی ان کے پیروکار نہیں ہوتے ہیں، یقیناً دوسرے بھی ہوتے ہیں، اور فتنہ و فساد کرنے والے معمولاً وہی افراد ہوتے ہیں جو حالات کو صحیح ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو بہرحال کوفہ اس اعتبار سے بھی قابل تعریف ہے کہ وہاں ائمہ اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اسی کوفے سے بہت ہی جو کہا جائے کوفی لا یوفی، اہل کوفہ جو ہیں وفا نہیں کرتے ہیں، تو 100% تو نہیں ہے، 100% نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جس کو جو بھی اہل کوفہ کو اس کو کہیں کہ اس میں وفا نہیں پائی جاتی، بہت ہی باوفا افراد بھی وہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن یقیناً معصوم علیہ السلام نے وہاں کے افراد کے اعتبار سے کوفے کی مذمت بھی کی ہے، کہ خود مولا کائنات اپنے ظاہری حکومت کے دور میں نہ جانے کتنی مرتبہ انہیں دعوت دی ہے کسی سرحد پہ جانے کی، کسی اقدام کی، کسی جنگ میں شرکت کی، بہت پش و پیش کیا ہے وہاں والوں نے، اور امام نے اس کی برائیاں بھی کی ہیں، بلکہ ان کو اس حد تک یہ اشباہ الرجال ولا رجال، تم مرد جیسے لگتے ہو مرد نہیں ہو، کوفہ میں اس طرح کے افراد بھی پائے گئے ہیں۔ علی جیسے ذات کے ہوتے ہوئے بھی سبھی امام کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانے، اور اپنی سرکشی پر باقی رہے۔ تو یہ امام کی پیشین گوئی، اور میں نے 2 افراد کا ذکر کیا کہ چاہے زیاد ابن ابی یا حجاج ابن یوسف، جو اسی کوفے میں رہنے والے تھے اور وہاں ظلم کیا، مگر ان کا انجام بھی کوئی اچھا نہیں ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی 2-3 افراد ہیں جن کو بہرحال انجام اچھا نہیں ہوا۔ اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ کوفے کے وہ لوگ جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف رہے ہیں، اور امام حسین یا اولاد امام حسین، اصحاب امام حسین پر ظلم کرنے میں شریک رہے ہیں، تو یقیناً تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بعد میں جب جناب مختار کو حکومت ملی ہے تو ان سے کیسا بدلہ لیا ہے، کس طرح کا بدلہ لیا ہے، تاریخ اس کو جانتی ہے۔ یہ بھی بتاتی ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ میں ایسا کیا ہے، یقیناً اللہ نے یا تو اس میں اندر سے کوئی بیماری ایسا پیدا کر دی ہے کہ وہ بھگتے، اور الگ سے بھی کسی کو ان کو اوپر مسلط کر دیا ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، صرف میں ایک بات گزارش کر دوں کہ ایک عمومی طور سے بھی گفتگو کی ہے مولا کائنات نے اپنے ہی ایک کلام میں، بلکہ اپنی ایک وصیت میں گفتگو فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی انسان بھی امر المعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دے گا اور اس واجب کا خیال نہیں کرے گا، چونکہ فروع دین سارے کے سارے واجبات میں سے ہوتے ہیں، ہر چیز اپنے حالات کے اعتبار سے واجب ہوتی ہیں، ایک مسلسل واجب رہتی ہیں، امر المعروف اور نہی المنکر بھی انہی واجبات میں سے۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص امر المعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دے گا تو اللہ ان کے اوپر ایسے کو حاکم بنا دے گا کہ پھر اچھے لوگ بھی دعا کریں گے تو اس باطل حاکم جو ان کے اوپر مسلط ہو گیا، ان سے اگر چھٹکارے کی دعا بھی کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمیں صرف جو حاکم ہی کے اعتبار سے نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ امام نے حاکم نہیں کہا، کسی کو بھی ایسے بدترین آدمی کو اس کے اوپر مسلط کر دے گا کہ
ایک کامل ترین انسان بھی، ایک اچھا انسان بھی اس کے بارے میں دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول اس کی نہیں، اور اگر فریاد کرے گا تو فریاد بھی اللہ نہیں سنے گا، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا۔ جو لوگ بھی کوفے میں ظلم کریں گے ان کا پہلا فریضہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، کہ اگر زیاد ابن ابی کی طرف کچھ لوگوں نے کنکریاں پھینک دی تھیں تو امر بالمعروف کی جگہ تھی، اچھائی کو بتایا جاتا اور اس طرح کے برے اعمال سے روکا جاتا، نہ کہ فوراً ان کے گھروں کو جلا دینا اور ختم کر دینا، جو ان گھروں میں بال بچے موجود ان کو بھی اسی میں جلا دینا۔ پھر اللہ کیوں نہیں ان کے اوپر ایسے افراد کو مسلط کر دے گا کہ دعا قبول نہیں ہوگی، اور یقیناً دعا قبول نہیں ہوگی، یہی دنیا اس کے لیے جہنم بن جائے گی۔ ہمیں بھی اپنی جگہ سوچنا چاہیے، گھر میں بھی سوچنا چاہیے، اس لیے گھر کے حالات کی طرف اگر انسان متوجہ نہیں ہوگا، گھر کے حالات کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اللہ بچائے محفوظ رکھے کہیں انہیں گھر میں اگر ہم اپنے آنے والی نسل کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے، ہو سکتا انہیں میں سے کوئی اتنا برا ہو کر کے ہمارے اوپر مسلط ہو جائے کہ ہم فریاد کرتے رہیں اور ہماری فریاد نہ سنی جائے، کہ اس گھر سے اس سے ہم کس طریقے سے بچائیں، حالات کو کیسے محفوظ کریں۔ عزیزو، خیال رکھنا چاہیے، متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم فروع دین میں سے جو دو اہم ترین واجب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرتے رہیں، ورنہ کسی ملک سے کم ہوتے ہوئے محلہ اور محلے سے کم ہوتے ہوئے گھر تک بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ گھر میں کوئی ایسا برا آدمی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اور آپ کو پروردگار عالم ہر برائیوں سے محفوظ فرمائے اور سرکار مولا کائنات کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔